یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر سو ہر طرف جو ہے وہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر عاشق مصطفیٰ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت کو اچھے سے اور بڑھ سے ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ محبت کا اظہار کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا طریقہ اور ذریعہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو عاشقان رسول کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت سے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اور ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا نبی ہم میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف القابات کے ساتھ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجنے کا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ بتایا ہے، اور جو بھیجا ہے اس کو یعنی کہ کس انداز سے اور کتنے محبت بھرے انداز سے جو رب ذوالجلال اس کا تذکرہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اندر۔ میں ایک ہی آیت پڑھ کر اس کا جو ہے وہ مفہوم اور تذکرہ اور تشریح کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر اور مبشرن خوشخبری دینے والا و نذیرن اور ڈر سنانے والا۔ یہاں پر رب ذوالجلال اپنے حبیب کو لفظ ارسال کے ساتھ اور 3 صفات کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر آگے 3 باتوں کا حکم بھی دیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی خوب جو ہے وہ عزت اور تکریم تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ اب آئیے ذرا رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 صفات کے ساتھ جو ہے وہ متصف کر کے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں پہلی صفت ہے شاہد۔ شاہد کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، شاہد کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، شاہد کا معنی ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا، شاہد کا معنی ہوتا ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا، شاہد کا معنی ہوتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا۔ اور شاہد کے جتنے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے معنی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر من و ان صادق آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاہد کا مطلب گواہ ہے، تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہیں اور تمام انبیاء و رسل پر گواہ ہیں۔ اور اگر اس کا مطلب ہم دیکھنے والا لیتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ اگر اس کا معنی کریں کہ اس کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشاہدہ بھی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ موجب الکبیر کی روایت ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو اٹھایا۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کو اور دنیا کے اندر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں
جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ اب رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ انتہائی مہین چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ہتھیلی پر پڑا ہوا ہو اور انسان جب اپنی ہتھیلی پر نگاہ ڈالتا ہے تو ذرا غور کریں کہ اس کو ہتھیلی ہر طرف سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو گویا ہمارے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، اور رائی کا دانہ انتہائی مہین اور چھوٹا ہوتا ہے جو چہار جانب سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشاہدہ فرمانا۔ تو جو شاہد کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، تو یوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ مزید آئیے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مجمع الزوائد اور مسند البزار کے اندر ان دونوں بزرگان نے اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو اپنی جانب مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، میرا اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہو کر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہونا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ووفاتی خیر لکم، اور پھر ظاہری اس دنیا سے پردہ کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم۔ اس لیے اچھا دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہ تو بہتر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بہتر ہیں کہ جب انسان جب بھی کسی آپ کے غلام کو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ٹینشن ہوگی، کوئی مصیبت، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی دکھ درد ہوگا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے لے گا، آپ کی بارگاہ میں عرض معروض کر لے گا، یا رسول اللہ میری یہ پریشانی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، میرے اس مسئلے کو دور فرمائیے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی اس پریشانی کو جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے اور اسی وقت اس کے رفع کا جو ہے وہ حل بھی نکل جائے گا۔ تو وفاتی خیر لکم، اچھا یہ جانا جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جدائی جو ہوتی ہے یہ تو آلریڈی ایک دکھ کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے کہ ہمارے آقا ہم سے جو ہے وہ پردہ کر گئے ہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دنیا میں بھی آنا تمہارے لیے بہتر ہے اور اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ وہ ایسے بہتر ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا نا تو پھر میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تم شب و روز میں جو کچھ کرتے ہو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اچھا تم میں جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، اپنے رب اور حبیب کی جو ہے وہ فرما برداری کریں گے، راتوں کو شب بیداری کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، تلاوت قرآن مجید کریں گے، اور دیگر جو اعمال خیر ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی اعمال خیر ہوتے ہیں وہ جو بندہ جو عمل خیر کرے گا، جب اس کا عمل خیر میں دیکھوں گا، اس کے نامہ اعمال پر میری نگاہ پڑے گی، میں اس کو دیکھوں گا تو میرا دل خوش ہوگا، میرا دل خوش ہوگا تو میں اپنے رب کی حمد کروں گا۔ جب میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی میرے رب کی فرما برداری کرے گا، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارے گا، تو جب میں اس کا اعمال نامہ دیکھوں گا تو مجھے خوشی حاصل ہوگی، تو پھر میں اپنے رب کی تسبیح کروں گا، اپنے رب کی حمد کروں گا۔ اور اگر میرے کسی غلام نے نافرمانیاں کی، سستی کا مظاہرہ کیا، کوتاہیاں کی، نافرمانی والے کام کیے، تو پھر میں اس کے لیے استغفار کروں گا، میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا کا اس دنیا کے اندر آنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور اس دنیا سے چلے جانا بھی ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ تو میرے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ حیاتی خیر لکم و مماتی و وفاتی، یعنی میرا دنیا سے چلا جانا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے غلاموں کے ساتھ احد کے مقام پر تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ احد وہ مقام ہے
احد ایک پہاڑی کا نام ہے کہ اس کے دامن میں ایک بار جو ہے وہ کفر اور اسلام کے مابین جنگ ہوئی تھی، یہاں پر 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور ان کے مزارات تھے، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ سال میں ایک مرتبہ احد کے پہاڑ یعنی احد کے میدان میں جہاں پر ان صحابہ کرام کی جو ہے قبریں تھی، مزارات تھے ان کے، وہاں پر آپ تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سال میں ایک بار جو ہے وہ غزوہ بدر پہ تشریف لے، جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا وہاں پر بھی تشریف لے کر کے جاتے تھے، اور غزوہ بدر میں اس مقام پر جو 13 جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے لیے آپ جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں غزوہ احد کا جو ہے وہ یعنی احد کے جو مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کے مزار تذکرہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بار نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ ان کی معیت میں ہم جو ہے وہ احد کے مقام پر حاضر ہوئے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ احد کے مقام پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور نفل ادا کرنے کے بعد ثم انصرف الی المنبر، یعنی وہاں پھر آپ ممبر کی طرف تشریف لے کر کے آئے۔ اچھا یہ دیکھیں اہتمام کے ساتھ گئے ہوئے تھے کہ ممبر بھی مدینہ شریف سے لے کر وہاں گئے ہوئے تھے کہ میرے آقا نے وہاں پر خطبہ دینا تھا۔ واہ سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ پھر ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر اپنے غلاموں کو خطبہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرما انی فرۃ لکم، کہ میں تمہارے لیے آگے جا کر تمہارا انتظام کرنے والا ہوں۔ انی فرۃ لکم، کہ میں آگے جا کر مطلب کہ ان قریب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں اور میں اگلے جہان جانے والا ہوں، اور اگلے جہان جا کر تمہارے انتظام کا تمہارے ٹھکانے کا انتظام کرنے والا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آگے جا کر تمہارا انتظام کرنے والا ہوں۔ پھر آگے مزید جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے، جو لفظ شاہد پر جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ صادق آتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی حوض کوثر کو بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا حوض کوثر کہاں پر ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حوض کوثر عند سدرۃ المنتہی، کہ حوض کوثر جب وہ سدرۃ المنتہی کے پاس ہے، عندہ جنت المأویٰ، اس کے پاس جو ہے وہ جنت المأویٰ ہے۔ تو پتہ چلا 7 سمان کے اوپر سدرۃ المنتہی ہے، وہاں جو ہے وہ حوض کوثر ہے جنت کے بالکل قریب۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اب یہ کتنا فاصلہ ہے کہ 7 آسمان، ایک آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ کروڑوں سال، یعنی کروڑوں سال اگر بندہ جو سفر کرے پھر جا کر پہلے آسمان تک پہنچتا ہے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم احد کے مقام پر تشریف فرما ہے، یعنی زمین پر ہے، اور یہاں سے آپ نے جب اوپر نگاہ کرتے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ سدرۃ المنتہی تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ اور جو رب ذوالجلال نے حوض کوثر بنایا تھا، اور یہ فقط اپنے حبیب کے لیے بنایا تھا، یہ خاص کر اپنے حبیب کے لیے بنایا تھا، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے مشاہدہ۔ تو میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ تو یہ ہے مشاہدہ کہ سینکڑوں کروڑوں میل دور جو ہے وہ حوض کوثر ہے، اور میرے آقا یہاں زمین پر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، اور آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو آگے بلند کرتے ہیں، آگے کی طرف بلند کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو بعد میں جب نماز ختم ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے نماز میں آپ کچھ عمل کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی ہے، پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت کو لایا گیا، میرے سامنے جنت کو لایا گیا، اور جنت کے اندر میں نے دیکھا کہ انگور کے جو ہے وہ خوشے، انگور کے گچھے جو ہیں وہ ایسے لٹک رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے آگے ہاتھ بڑھا کر نا اس کو جو ہے وہ توڑنا چاہا، لیکن پھر میں نے نہیں توڑا،
کیوں نہیں توڑا؟ فرمایا کہ یہ چونکہ جنت کا پھل ہے تو لہٰذا یہ جنت میں جا کر کھانا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا اور اس خوشے کو توڑ کر اگر میں تمہیں دے دیتا تو اے میرے غلاموں وہ قیامت تک تمہیں وہ کم نہ پڑتا، یعنی قیامت تو آ جاتی لیکن وہ خوشہ تم لوگوں سے ختم نہ ہوتا، لیکن چونکہ یہ جنت کا پھل تھا تو میں نے سوچا یہ جنت میں جا کر کھایا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا کا مشاہدہ، یہ ہے میرے آقا کا شاہد ہونا جو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔